بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کی وفات کے بعد میں نے اپنی بیٹی کی پرورش میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کی شادی جلد ہی کرنے کا سوچا تھا، اور خوش قسمتی سے مجھے ایک اچھے گھرانے سے بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا۔ یوں میں نے اپنی بیٹی کی رشتے کی بات طے کر دی۔ پتہ بھی نہ چلا کب وہ دن گزر گئے اور بیٹی کی بارات گھر کے دروازے پر آ گئی۔ میں خوش تھی کہ چلو آج میری بیٹی رخصت ہو کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، پھر میں یہ گھر بیچ کر واپس اپنے گاؤں جاؤں گی، کیونکہ اس گھر میں مجھے ایک پل کو بھی سکون نہیں آتا تھا۔ خیر، اب میں کیا لمبی باتیں کروں، آپ کو وہ کہانی سناتی ہوں جس کی وجہ سے شاید آپ بھی محتاط ہو جائیں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے اسے بھی پورا کر دیں۔ تو ہوا یوں کہ جب میری بیٹی کی بارات آئی، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نکاح کے بعد رخصتی تبھی ہوگی جب تم ہمارے بیٹے کو جہیز کی صورت میں یا تو نقد رقم دو گی یا پھر یہ مکان ہمارے بیٹے کے نام لکھوا دو۔ میں ان لوگوں کی یہ بات سن کر تو ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ یہ مکان میرا واحد سہارا تھا، جس کو میں نے بڑی مشکلوں سے ایک ایک پائی جوڑ کر بنایا تھا۔ اب اگر یہی مکان میں اپنے داماد کو دے دیتی، ہم تو بے آسرا ہو جاتے۔ اگرچہ میں اس مکان کو بیچنے کا سوچ رہی تھی، پھر میں اس کے بعد گاؤں چلی جاتی، پر مکان بیچنے کے بعد مجھے کافی رقم ملتی جس سے میں عمر بھر اپنی زندگی آرام سے گزار سکتی تھی۔ اب یہ لوگ مجھ سے میرا واحد سہارا مانگ رہے تھے تو میں کیسے دیتی؟ میں نے صاف انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگوں نے منگنی کرتے وقت یہ بات طے نہیں کی تھی۔ تب میری بیٹی کی ساس بگڑ گئی اور کہنے لگی، اگر تم اپنی بیٹی کے لیے اتنا نہیں کر سکتی تو پھر ہمیں کیا پڑی ہے، ہم تمہاری بیٹی کو گھر بسائیں اور اس کا خرچہ بھی پورا کریں، میرا بیٹا تو ابھی کچھ نہیں کماتا۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ ان لوگوں نے بھی برا بھلا کہہ کر مجھے خوب سنائی اور پھر بارات لے کر واپس چلے گئے۔ میری بیٹی جو کہ دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی وہ ادھر ہی بیٹھی رہ گئی۔ رشتہ داروں نے خوب مذاق اڑایا کہ تم لوگوں نے لالچی لوگوں کو گھر میں گھسایا، اگر خاندان کے کسی ان پڑھ لڑکے سے شادی کر دیتے تو بیٹی کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اب میرا دل چور چور ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں۔ میری بیٹی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن سب لوگ اسے ہی قصوروار سمجھ رہے تھے۔ بلکہ خاندان کی کچھ عورتوں کا خیال تھا کہ میری بیٹی میں کوئی نقص ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے رخصتی نہیں کی۔ جلد ہی سب مہمانوں کو رخصت کر دیا گیا۔ کھانے کی تقریب بھی صحیح سے نہیں ہو سکی تھی، اور پھر جس گھر میں اتنا بڑا غم آ گیا ہو وہاں پر کوئی کیسے خوشی منا سکتا ہے۔ مہمان چلے گئے، صرف قریبی لوگ رہ گئے تھے کہ ہمارے گھر اکثر آتے جاتے رہتے تھے۔ ان کے تعلقات مجھ سے بہت اچھے تھے، وہی میرے پاس بیٹھے ہوئے مجھے تسلی دے رہے تھے۔ میرے چچا زاد بھائی نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، فی الحال تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں صبح تک کچھ سوچتا ہوں، ان لوگوں کو واپس لاؤں گا، کیونکہ لڑکے اور لڑکی کا نکاح تو ہو چکا ہے۔ ایسے میں یا تو ان کو طلاق دینا پڑے گی یا تو پھر رخصتی لے کر ہی جانا پڑے گی۔ میں نے کہا رہنے دو، اب اگر وہ لوگ رخصتی لے کر بھی جائیں گے تو میری بیٹی کی کتنی جگ ہسائی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو، ویسے بھی بیٹی تو گھر میں ہے، میں اس کی طلاق کروا دوں گی، خاندان میں ہی اس کی شادی کر دوں گی۔ خیر، میں اپنے کمرے میں آ گئی، پر جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری بیٹی میرے سامنے بیٹھی تھی، پر وہ عام کپڑوں میں نہیں بلکہ دلہن کے عروسی لباس میں ہی تھی۔ اس نے تیز میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ بیٹی، یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ اب جا کر کپڑے تبدیل کر لو میری جان۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت پیار سے سمجھایا، پر بیٹی کہنے لگی کہ میں کپڑے نہیں بدلوں گی۔ وہ خاموش بیٹھی، نظریں جھکائے ہوئے جیسے اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت افسوس ہوا۔ میں اسے سینے سے لگانے لگی، بولا کہ بیٹی، اب اس کپڑوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم انہیں اتار کر رکھ دو، میں تمہارا نیا رشتہ ڈھونڈوں گی، پھر تمہاری شادی کروں گی، تم دوبارہ یہ جوڑا پہن لینا۔ پر اچانک ہی اس نے ایک عجیب حرکت کی، میرے سینے سے سر ہٹایا اور زور زور سے ہنسنے لگی، مگر وہ نہ ہی پاگل پن والی ہنسی تھی، نہ ہی معصومیت یا دکھ والی، وہ بہت ہی چالاک ہنسی تھی، جسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے میری بیٹی ابھی میرا ہی گلا گھونٹ کر مجھے مار دے گی۔ کیا ہوا بیٹا، تم ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟
میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا، کچھ نہیں اماں، تم تو بہت معصوم ہو، تمہیں کیا کچھ نہیں اماں، تم تو بہت معصوم ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اب تمہارے دھوکے میں آ جاؤں گی؟ مجھے پتہ ہے تم نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے اماں، مگر میں اس دھوکے میں نہیں آؤں گی اور تم کو بھی اس دھوکے کی سزا دوں گی جو تم نے مجھے دیا ہے۔ یہ کہہ کر میری بیٹی بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سوچتی ہی رہ گئی کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا دھوکہ کیا ہے کہ وہ مجھے ہی برا بھلا کہہ رہی ہے، حالانکہ میں اس کی شادی کے لیے دن رات کوشاں تھی۔ خیر سے میں نے سوچا کہ میری چچا زاد بہنیں اسے سنبھال لیں گی، سخت نیند میں تھی، سو میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور سو گئی۔ میری بیٹی کے کمرے میں اس کی چچا زاد بہنیں اور کچھ اور رشتہ دار تھے۔ سوچا تھا کہ وہ وہیں سو جائے گی۔ میرے کمرے میں مجھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرا چچا زاد بھائی کھڑا تھا۔ بولا کہ تم اپنی بیٹی کو سنبھالو، اس کو اپنے ہی کھو، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی اور بدنامی ہو جائے۔ میں اصغر کی بات سن کر ڈر گئی۔ میں نے فوراً ہی نازیہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا، مگر ابھی وہ کچھ گہری سوچ میں گم تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ دل ہی دل میں کوئی منصوبہ بنا رہی ہو۔ میں نے دیکھا ابھی تک اس نے دلہن والا جوڑا پہن رکھا تھا، لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس نے وہ جوڑا نہیں اتارا۔ میں سو گئی کیونکہ مجھے نیند آ رہی تھی۔ صبح کے تقریباً 7 بجے میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو نازیہ اسی دلہن کے کپڑوں میں سو رہی تھی۔ اس نے اپنا میک اپ بھی اتار دیا تھا، لیکن کپڑے وہی پہن رکھے تھے جو اس نے شادی والے دن زیب تن کیے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری بیٹی یہ سب شادی کے صدمے میں کر رہی ہے۔ میں کسی کے سامنے اس کا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، سو میں نے اسے جگایا اور کہا، بیٹا تم جا کر اپنے یہ کپڑے بدل لو، میرے گھر میں مہمان ہیں، ان کو دیکھتی ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں دلہن کے لباس میں دیکھ لے تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے۔ سب لوگ تانے دیتے ہیں، جانتی ہو نا ہماری پریشانی میں خوش ہوں گے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے اماں، میں جا کر ابھی تبدیل کرتی ہوں۔ اس بار میری بیٹی نے کوئی ضد نہیں کی تھی۔ پورا دن میں مہمانوں میں مصروف رہنے کے بعد جب اپنے کمرے میں آئی تو تھک چکی تھی۔ میں نے نازیہ کو اپنے کمرے میں بلایا کہ میرے کندھے ہی دبا دو، پر نازیہ نہیں آئی۔ میں نے دیکھا اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ آج تو گھر میں کوئی مہمان بھی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی کہ نازیہ نے اپنا کمرہ اتنی جلدی بند کیوں کر دیا، حالانکہ ابھی تو رات کے 7-8 بجے تھے اور مجھے سونے سے پہلے نازیہ کی ہمیشہ ضرورت پڑتی تھی۔ وہ مجھے پانی لا کر دیتی، کندھے دباتی، پر آج ایسی کیا مصروفیت پڑ گئی کہ نازیہ میرے کمرے میں بھی نہیں آئی۔ میں نے جا کر اس کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ اندر سے مجھے ہلکی سی آواز آئی، پر نازیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ کیا کر رہی ہے کہ دروازہ نہیں کھول رہی؟ پر دروازہ بجانے کا فائدہ نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا کہ آس پاس کے لوگ مجھے دروازہ بجاتے سنتے اور پھر اٹھ کر میرے ہی گھر آ جاتے کہ بہن جی کیا مسئلہ ہوا، ہم حل کر دیتے ہیں۔ ایسے میں لوگ ہمدردی سے زیادہ خود محظوظ ہونے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، اور مجھے تماشا کرنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنی بیٹی کا کیا کروں۔ ابھی مجھے جاگتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے کہ مجھے کسی کے چھلانگ لگانے کی آواز آئی۔ میں چونک گئی تھی۔ ماں بیٹی گھر میں اکیلی ہوں تو پتے کی آواز بھی خوفناک لگتی ہے۔ میں فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر گئی، ادھر ادھر دیکھا، مگر مجھے کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا۔ چھلانگ کی آواز تو مجھے آ گئی تھی، پر گھر میں امن اور سکون تھا۔ اگر کچھ خطرے والی بات ہوتی تو نازیہ امن اور سکون تھا۔ اگر کچھ خطرے والی بات ہوتی تو نازیہ چیخ مارتی۔ یہی سوچ کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، سو مجھے خود بھی نیند آ رہی تھی۔ صبح میں اٹھی تو دیکھا نازیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا، پر نازیہ کا نشان کہیں نہیں ملا۔ پھر اچانک دیکھا تو نازیہ چھت والی سیڑھیوں سے نیچے آتی دکھائی دی۔ اس نے وہی دلہن والا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ شاید چھت پر بیٹھنے کے لیے گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت بھی ہوئی اور پریشانی بھی۔ نازیہ، تم کہاں گئی تھی اور کیا کرنے گئی تھیں؟ کیا تمہیں ذرا احساس ہے کہ تمہاری ماں گھر میں اکیلی ہے، تمہارے لیے پریشان ہوتی ہوگی؟ ارے اماں، تمہاری پریشانی ہی کا حل کرنے گئی تھی۔ نازیہ مسکراتے ہوئے نیچے آئی۔
مجھے اس کی مسکراہٹ میں ذرا بھی معصومیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب لگ رہی تھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی تیز تراز شادی شدہ عورت ہے، بچے ہیں اور اب اسے کوئی سازش سوجھی ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پر یہ روپ بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا، پر میں خود بہت پریشان تھی۔ میں نے آج سوچ لیا تھا کہ میں نادیہ کے کمرے میں ہی رہوں گی، ادھر ادھر نہیں ہوں گی، تاکہ میں دیکھ سکوں کہ نازیہ اپنے کمرے میں کیا کرتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس دکھ میں پریشان ہو جائے اور پریشانی میں کچھ الٹا سیدھا کر لے۔ خیر، میں نے نازیہ سے کہہ دیا، آج میں تمہارے کمرے میں ہی سوؤں گی۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی، بولی کہ اماں تم میرے کمرے میں سو کر کیا کرو گی؟ میں رات دیر تک جاگتی ہوں، بجلی بھی کمرے کی ایسے ہی جلتی رہتی ہے، تم کو نیند نہیں آئے گی۔ میں نے کہا بیٹی تم میری نیند کی فکر نہیں کرو، بس میں دیکھ لوں گی، میری نیند کا مسئلہ میں خود حل کر لوں گی، تم مجھے اپنے کمرے میں سونے دو۔ خیر مجبوراً میری بیٹی نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا کہ بس تمہارے کمرے میں ہی رہوں، سلی رہے گی۔ پھر مجھے ابھی لیٹے ہوئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ بیٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا، بولی اماں اٹھو نا، تم یہ دلہن والا لباس پہنو، ہم شادی کھیلتے ہیں۔ میری بیٹی کی آنکھوں میں چالاکی صاف نظر آ رہی تھی، پر وہ بہت معصوم بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے بیٹا، شادی رات کے اس وقت؟ نہیں اماں، مجھے میرے دولہا نے چھوڑ دیا، اب اگر تم بھی میرے ساتھ شادی نہیں کھیلو گی تو میں مر جاؤں گی، مجھے دکھ ہوگا۔ خدا کے لیے ماں منع مت کرنا۔ میری بیٹی نے یہ بات کہی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسی بھی کوئی پاگل پن کی حد ہوتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بتاؤ کیا کھیلوں؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں میری شادی کا جوڑا تم پہن کر آؤ، تم دلہن بنو گی، میں دولہا بنوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے جب نفی میں سر ہلایا تو وہ رونے لگی، بولی کہ نہیں اماں، ابھی جاؤ، جا کر یہ دلہن والا جوڑا پہن کر آؤ گی۔ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ شور اور ہنگامہ برپا کرتی، میں غسل خانے میں گئی، بڑی مشکل سے اپنی بیٹی کا شادی کا جوڑا پہنا، کیونکہ یہ مجھے پورا بھی تو نہیں تھا۔ اس کے ناپ کا بھلا مجھے کیسے پورا آتا؟ میں 50 سال کی بوڑھی تھی، جبکہ وہ 17-18 سال کی معصوم لڑکی تھی۔ خیر میں باہر آئی، میں نے دلہن کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کو حیرت ہوئی تھی، لیکن اس سے زیادہ حیرت مجھے اپنی بیٹی پر ہوئی تھی، کیونکہ میری بیٹی نے لڑکوں کا لباس پہن رکھا تھا اور نیچے مردانہ چپل بھی۔ بیٹا یہ تم کہاں سے لائی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیا مطلب اماں، میں تمہارا دولہا ہوں، کیا میرے پاس اپنے کپڑے اور جوتے بھی نہیں ہوں گے؟ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، پر تم نے یہ خریدے کیسے؟ ایک رات میں تم گھر سے باہر بھی نہیں گئیں۔ میں نے تفتیش سے پوچھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اماں بس تم ایسی باتیں مت سوچو نا، میں تم نہیں گئی۔ میں نے تفتیش سے پوچھا۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ اماں بس تم ایسی باتیں مت سوچو نا، میں تمہارا دولہا ہوں، آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ میری بیٹی نے میرا ہاتھ کھینچا، مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔ میں اپنی بیٹی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی معصوم تھی نہیں جتنا کہ بن رہی تھی، نہ ہی اس کو کوئی ذہنی مسئلہ تھا۔ پھر نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی مجھے بیٹی کے کمرے میں بیٹھے ہوئے 2-3 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے نیند آ گئی، مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو نازیہ میرے کمرے میں نہیں تھی، بلکہ وہ کسی دوسرے کمرے میں تھی۔ میں یہ دیکھ کر بہت غصے میں آ گئی۔ میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا انتخاب اسی لیے کیا تھا تاکہ میں اس پر نظر رکھ سکوں، لیکن رات کو مجھے اتنی گہری نیند آ گئی تھی کہ سر اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملا تو میں بھلا اس کی کیا حفاظت کرتی۔ خیر میں واپس اپنے دوسرے کمرے میں آئی تو دیکھا میری بالکل نیا اور گلابی رنگ کا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت عجیب سا لگا۔ بیٹا یہ تم نے جوڑا کہاں سے لایا اور تم یہاں کیسے آئیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بس بھی کرو ماں، کیا یہ جوڑا میرے پاس پہلے کا نہیں تھا؟ میری بیٹی اپنے پاگل پن کی اداکاری میں اس قدر پکی ہو چکی تھی کہ وہ میری کسی بات کا جواب نہ دیتی، بلکہ مجھے یہی کہتی کہ یہ سب تو پہلے سے چل رہا تھا اور میں یہ سمجھتی کہ میری بیٹی کو شادی کا صدمہ لگا ہے۔ پر اب مجھے بیٹی پر شک ہونے لگا تھا۔ یہ صرف صدمہ نہیں تھا بلکہ بات کوئی اور تھی۔ میں نے اپنی ایک بہن سے پوچھا اس بارے میں کہ میں کیا کروں۔ بہن کہنے لگی کہ تم اس کے کمرے میں رہو، پر مجھے لگتا ہے کہ اس کے کمرے میں رہنے سے تمہیں نیند آ جاتی ہے، سو تم کچھ ایسا بندوبست کرو
جس سے تم یہ دیکھ سکو کہ تمہاری بیٹی اپنے کمرے میں کیا کرتی ہے اور اگر باہر کہیں جاتی ہے تو کیا کرتی ہے۔ میں نے کہا میں ایسا کیسے دیکھ سکتی ہوں، مجھے رات کو نیند بھر آ جاتی، بھر کی تھکی ہوتی ہوں تو اتنا اٹھ کر چل پھر بھی نہیں سکتی۔ پھر اس نے مجھے ایک انوکھا حل بتایا، کہا کہ تم اپنی بیٹی کے کمرے میں کیمرہ رکھ دو، اگلے دن اس کی ریکارڈنگ دیکھ لینا، تمہیں سب پتہ لگ جائے گا۔ آج کل تو کیمرے اور موبائل کا دور ہے، تمہیں پریشانی کس بات کی ہے؟ میں اس بات پر بڑا خوش ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو مجھے صحیح بات پتہ چل گئی ہے، اب میں اسی پر عمل کروں گی۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں اپنی بیٹی کی ہر حرکت سے واقف رہوں گی۔ میری بہن نے بات تو کہہ دی تھی پر مجھے یہ نہیں پتہ تھا اب اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اس نے مجھ سے معمولی سی رقم لی اور مجھے ایک موبائل لا کر دے دیا جو کہ کیمرے والا تھا، اس کی بیٹری بھی اچھی خاصی تھی۔ میری بہن نے کہا کہ تم اس کیمرے کو بیٹی کے کمرے میں چھپا کر رکھ دینا، اگلے دن اسے کھول کر دیکھنا، ضرور اس میں کچھ نہ کچھ بھر گیا ہوگا۔ میں بڑی خوش ہو گئی۔ اس دن میں بیٹی کے کمرے میں جانے کے لیے اس سے ضد نہیں کی۔ میں نے بیٹی کے کمرے میں کیمرہ رکھ دیا، ضد نہیں کی۔ میں نے بیٹی کے کمرے میں کیمرہ رکھ دیا اور خود سکون سے سو گئی۔ رات بھر مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح اٹھ کر خود ریکارڈنگ دیکھ لوں گی تو سمجھ آ جائے گا۔ رات ہوئی، صبح ہوئی، میری بیٹی کے کمرے میں گئی تو دیکھا دروازہ بند تھا، پر مجھے امید تھی کہ میں اس کا موبائل نکال کر اس میں سے وہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ لوں گی جہاں پر میری بیٹی کی ہر حرکت کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ میری بیٹی جاگتے جاگتے کافی دیر لگا چکی تھی۔ تقریباً صبح کے 10 بجے اس نے دروازہ کھولا۔ میں فوراً اس کے کمرے میں رکھی ٹوکری کی طرف بھاگی جہاں میں نے کیمرہ رکھا تھا۔ میں نے اس میں سے فوراً اپنا موبائل فون نکالا اور کمرے میں لا کر اس کی ریکارڈنگ دیکھنے لگی، پر دیکھا تو موبائل بند تھا۔ شاید رات بھر چلنے کی وجہ سے اس کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً سے موبائل کو چارجنگ پر لگایا۔ تھوڑی دیر میں موبائل آن ہوا۔ میں نے فوراً پچھلی ریکارڈنگ نکال کر دیکھنا شروع کی، مگر مجھے یہ دیکھ کر ہوا تھا کہ میری بیٹی نے کمرے میں آتے ہی لائٹ آف کر دی تھی۔ اس کے بعد نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہا، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ ایسا کرنے سے تو اچھا تھا کہ میں خود ہی اپنی بیٹی کی نگرانی کرتی۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، اس نے مجھ سے چھپایا ہے۔ خیر، اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ سوچ لیا تھا کہ ماں ہو کر بیٹی کی منت ہرگز نہ کروں گی۔ اب سیدھا سیدھا حکم چلاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ مجھے سب سچ بتا دے۔ اگلی رات کو میری بیٹی نے جب دوبارہ دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تو میں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا، کہا کہ آج میں تجھے یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ مجھے اپنی سچ حقیقت بتا کہ تو کمرہ بند کیوں کرتی ہے، یہ دلہن والا لباس پہن کر کیا ناٹک کرتی ہے۔ میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ اب کیا کروں۔ میں فوراً بیٹی کو ہسپتال لے گئی۔ میری بیٹی کو چیک اپ کروایا، پتہ چلا کہ بیٹی امید سے ہے۔ یہ سن کر میری سوچا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا، پر میری بیٹی تو بہت معصوم تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی، ڈاکٹرز کو کہا بھی کہ آپ دوبارہ چیک کریں، ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، پر وہ بولے ایسا نہیں ہے، آپ کی بیٹی امید سے ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ اس کے لیے کچھ دوسرا راستہ سوچتی بھی ہیں تو بہت برا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میری بیٹی بھی بہت شرمندہ تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی خبر مجھے مل چکی ہے۔ تب میرے پاؤں پڑ کر بولی، اماں مجھے معاف کر دو، پر وہ میرا شوہر ہے، میں اس کے نکاح میں ہوں۔ تم لوگوں نے جہیز کو رکاوٹ بنا کر ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا، پر اللہ نے تو الگ نہیں کیا نا، ہم تو ایک دوسرے کے محرم ہیں، ہمارے لیے کوئی حدود نہیں رکھی جانی چاہیے تھیں، لیکن تم لوگوں نے جہیز کو مسئلہ بنا کر پہلے ہمیں 11 مہینے منگنے کے بعد تڑپایا، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں شادی کے بعد بھی جہیز کے حل ہونے کا انتظار کرتی رہوں۔ منیب ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہنے کو تیار ہے، وہ لوگ لالچی ہیں پر منیب ایسا نہیں ہے۔ بیٹی کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا، سمجھ نہ آیا کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ کم از کم مجھے بتا تو دیتی۔ اپنے شوہر سے چھپ چھپ کر ملتی رہی اور میرے سامنے ناٹک کرتی رہی کہ وہ پاگل ہے وغیرہ وغیرہ۔ خیر، میں اپنی بیٹی کا نکاح کر چکی تھی، طلاق والا معاملہ بھی ہوا نہیں تھا، سو میں کس بات پر شور مچاتی۔ میں نے کہا اگر منیب یہاں آنے کو تیار ہے تو اسے کہو کہ چوری چھپے ملنے کی بجائے آ کر تمہیں لے جائے، کم از کم رخصتی کی رسم کر لیں تاکہ تم لوگ ایک ساتھ رہنا شروع ہو جاؤ، اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچو۔
میری بیٹی میری بات سمجھ گئی۔ اس نے منیب کو اپنے ساتھ بلا لیا۔ منیب بڑھاپے میں میرا سہارا بن گیا۔ اس کے ماں باپ کو اس سے ویسے بھی کوئی مطلب نہ تھا کہ وہ کچھ کماتا نہیں ہے۔ یوں میں نے اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ ہی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔